اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالی نظر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مان لی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یا اللہ وہ تیرے لیے آزاد ہے، تیرے لیے وقف ہے۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ جب، قالت امرات، اذ جب، قالت کہا، امرات مین عورت نے، یعنی عمران کی عورت نے، یعنی عمران کی عورت کا مطلب عمران کی بیوی نے۔ اور جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، نظر تو، میں نے نظر کیا، لکا، تیرے لیے، ماں، جو کچھ، فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا اس کو تیرے لیے، فتقبل، پس تو قبول کر لے، منی، مجھ سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی، اے میرے رب، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ عمران جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ ہیں ہارون علیہ السلام کی اولاد سے، اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہی تھا۔ تو اب انہی کی اولاد میں سے یہ عمران جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، یہ بیت المقدس کے امام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظمت عطا کی تھی، بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ تو ان کی ہاں اولاد نہیں تھی۔ ان کی بیوی جس کا نام حنا بن فاقوس تھا رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ بوڑھی ہو گئی تھیں، بانجھ تھیں۔ ایک دفعہ ایک درخت پر انہوں نے پرندہ دیکھا تھا۔ اب وہ پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا۔ اب جیسے پرندہ بچے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے، اس طرح وہ پرندہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہا تھا۔ جب انہوں نے اس کو غور سے دیکھا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی ایسے بچہ عطا فرما دے۔ انہوں نے بڑے خلوص سے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی دنوں میں ان کو حمل عطا فرما دیا۔ اب جب ان کا حمل ہو گیا، حمل کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زینت بنایا، آیت نمبر 35 آل عمران کی جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ یہ وہ دعا ہے جو حنا بن فاقوز رضی اللہ تعالی عنہ، جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، انہوں نے مانگی تھی جب مریم علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اذ قالت امرات، یعنی جب کہا تمرات یعنی عورت نے، عمران کی عورت نے، یعنی عمران کی بیوی حنا نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، نظر تو میں نے نظر کیا جو کچھ لکا تیرے لیے، معافی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی جو میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے لیے اس کو وقف کر دیا، نظر کر دیا۔ محررن کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا۔ پچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، خاص طور پر لڑکا، تو اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ پھر وہ بچہ بڑا ہوتا تھا، وہ عبادت میں لگا رہتا تھا اور اللہ کے حضور وہ ہمیشہ عبادت، ذکر اور جو اللہ کے کام ہیں ان میں ہوتا تھا، دنیا کے کاموں سے آزاد ہوتا تھا۔ اس لیے اس کو محرران کہا گیا کہ آزاد کر دیا دنیا کے کاموں سے۔ کوئی اس پر نہ کمانے کی ذمہ داری ہے، نہ دنیا کے کوئی کام کرنے کی ذمہ داری ہے، بس وہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ اور جب یہ بالغ ہو جاتا تھا، بڑا ہو جاتا تھا بچہ، پھر اس کے اوپر ہوتا تھا کہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کام کو جاری رکھے جس میں ہے، اور اگر وہ چاہے تو چلا جائے۔ تو عام طور پر وہ بچے اس کام کو جاری رکھتے تھے، تو وہ نکاح نہیں کرتے تھے اور صرف اللہ کے لیے وقف رہتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے، میں یا اللہ آپ کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ محررن، پھر آزاد کیا اس کو۔ فتقبل، پس اللہ سے عرض کیا تو قبول کر لے، منی، مجھ سے، یعنی جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کو تو اپنے ہاں قبول کر لے، میں تجھے یہ وقف کر رہی ہوں تیری نظر مان کے، اس کو تو قبول کر لے یا اللہ مجھ سے، انکا، بے شک تو سمیع، سننے والا ہے، یعنی میری عرض جو میں کر رہی ہوں تو میری عرض کو سننے والا ہے، علیم، تو جاننے والا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میرے پیٹ میں کیا ہے، تو اس کو بھی جانتا ہے، تو اس کو قبول کر لے میری طرف سے۔ تو انہوں نے اس وقت جب حالت حمل میں تھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، گویا ابھی پیٹ میں بچہ ہے اور اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ تو اتنے خلوص کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں جگہ دی، اور آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پچھلی انبیاء کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا، تو پھر اس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ وقف ہوتا تھا، اور دنیا کے کاموں میں وہ نہیں کوئی کام کرتا تھا، تو بچہ صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا، اسے بیت المقدس میں وقف کر دیا جاتا تھا کہ عبادت میں مشغول رہے گا اور خدمت میں مصروف رہے گا۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی منت مان لی حمل کے دوران، اور اپنے بچے کو، یعنی جو پیٹ میں تھا، اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہ منت ماننا جو ہے یہ اجازت ہے، تو یہ مطلب قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اگر کسی کا بچہ نہیں ہوتا تو وہ بھی منت مان سکتے ہیں۔
اس کا یعنی ایک آیت میں آگے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے جو کہ آپ کو بھی محسوس ہوگی کہ مریم علیہ السلام جو ہیں، اب دیکھیں وہ ہستی ہیں جن کے لیے ابھی یعنی پیٹ میں ہیں، حمل میں ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے لیے وقف ہونے کی دعا کر دی گئی ہے۔ اب پھر جب یہ پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری عمر اللہ کے حضور وقف رہتی ہیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ کیسے، آپ دیکھیں کہ ان کا بچہ جو کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، تو وہ کیسے اس کا تعلق، یعنی ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بندہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس کو کچھ عیسائی اللہ کی بیوی تک کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر علائش سے، اس کی نہ اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ لم یلد ولم یولد میں نہ اس کا کوئی بچہ ہے نہ بیوی ہے، تو وہ تو ہر چیز سے آزاد ہے، ان سے وہ تو واحد ہے، ایک ہے۔ تو یہ خام خواہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو یہ کیسے ان کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ساتھ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں، اس کو بھی ایک خدا ہی مانتے ہیں۔ تو پھر خدا کی بیوی کیسے، خدا کی بیوی یا خدا کی ماں کیسے ہو سکتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ سب جو ہے یہ ان کا اپنی طرف سے من گھڑت بنا کے، وہ جو اصول اور اپنے بنا کے تو لوگوں کو خراب کیا ہوا ہے، جو کہ ماحول میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر جو ہے اس کو پیش کر دیا۔ جو کتاب ان کی تھی اس میں اصل شکل جو تھی، جس میں تھا جیسے ہمارے ہاں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح ہی تھا، لیکن انہوں نے بعد میں اس کو بدل دیا اور یہ حالت بنا دی۔ تو اس طرح سے کچھ خیال یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جیسے متشابہ آیات ہوتی ہیں ان کی مدد سے، یا کچھ پہلے جیسے سینٹ پال ان کا تھا، اس نے اس کو تبدیل کیا، اس طرح سے عقائد مختلف کر دیے اور شرک کا ماحول بنا دیا۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کیسے وہ جو ہے، جو کہ خود پیدا ہوئی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بارے میں آگے انشاءاللہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو کہ کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، پیشاب بھی کرتے ہیں، سارے وہی کام جو ایک انسان کرتا ہے تو وہ کرتے ہیں، تو وہ کیسے ان کے بارے میں یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے، جو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح یعنی یہاں پر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو انہوں نے مانگی تھی حمل کے دوران کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، تو یہ اس کی نظر مانتی ہوں کہ اس کو میں تیری راہ میں اس کو وقف کر رہی ہوں، آزاد کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں کہ ان کے جو حنا کے والد تھے، حنا جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں، تو ان کے خامد جو کہ عمران تھے، وہ اس وقت زندہ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر لڑکی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ ابھی اس سلسلے میں بات اگلی آیت میں جائے گی، لیکن ایسا ہوا تھا کہ وہ ابھی حمل سے تھیں، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، یعنی مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی تھی، اور عمران رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو جب یہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو پھر ان کو انہوں نے، ان کی والدہ نے کپڑے میں لپیٹ کر ان کو
بیت المقدس لے گئیں اور اللہ کے لیے ان کو وقف کر دیا۔ تو ان کی ساری آگے جو ہے ان کے بارے میں تو اگلی آیات میں اس کے بارے میں آئے گا، تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ نظر جو ہے وہ مانی تھی، اور نظر سے اللہ تعالیٰ نے یہ عرض جو کی تھی کہ میں اپنے بچے کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بچہ جو تھا وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی کی شکل میں عطا فرمایا، لیکن وہ لڑکی بھی لڑکوں سے ہی بہت اعلیٰ مقام پر پہنچی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی شان آپ دیکھیں گے تو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اذ قالت امرات عمرانہ، جب عمران کی بیوی نے کہا رب اے میرے رب، انی نظر تو لکا ما فی بطنی، بے شک میں نے نظر کیا جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے میں نے نظر کر دیا، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل پس تو قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ باقی ان کے بارے میں اگلی آیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔